السلام علیکم ریڈرز، آج ہم روح من ناول کی 23 ایپیسوڈ کو ریڈ کریں گے۔ تو چلیں ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ روح من ناول، اس کا نام ثنا عباسی، قسط نمبر 23۔ زائش روم میں آیا تو زنیرہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ دیکھو زنیرہ، تم اب میری بیوی ہو، اس لیے تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، رحاب کی جگہ میرے دل میں اب اتنی ہی ہے جتنی کہ تمہاری۔ ہماری شادی پر حالات جو بھی رہے ہوں، مگر رحاب نے اپنی نیک معصومیت فطرت سے میرا دل جیت لیا ہے، اس لیے میں تم دونوں کو ہی اپنی زندگی میں برابر مقام دینا چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں تم میرا ساتھ دو گی۔ زنیرہ، جو آج کی رات خود کے لیے زائش کی وہی تڑپ دیوانگی دیکھنا چاہتی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، مگر اس وقت زائش کے منہ سے رحاب کی تعریف سن کر وہ بھڑک اٹھی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ اس وقت ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ وقت جو میرا ہے، اس میں آپ اس لڑکی کی باتیں کر کے آپ مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہیں؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ تیز آواز میں چیخ اٹھی۔ زائش کو سمجھ نہیں آیا اتنی نارمل بات پر یہ اتنا سخت ری ایکشن کیوں دے رہی ہے۔ اس نے تو ایک بات ہی کی تھی۔ زنیرہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ابھی زائش اسے مناتا کہ دروازہ زور سے دھڑ دھڑایا گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے حواس بختہ سی چچی جان کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ خیریت؟ ساحل بیڈ سے گر گیا ہے، اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے، خون بہہ رہا ہے۔ تم اور زنیرہ جلدی سے نیچے آؤ، ہاسپٹل جانا ہے۔ زنیرہ بھی باہر آ گئی تھی۔ ساحل کے گرنے کا سنتے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ گھبرائی سی بھاگتی نیچے آئی، جہاں ساحل نیم بے ہوش پھپھو کی گود میں تھا۔ اس کے سر سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا، جسے تائی جان کپڑا رکھے روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ عالم سلطان آرام کر رہے تھے، ادیب گھر میں موجود نہیں تھا۔ زائش نے ساحل کو جلدی سے اپنی گود میں لیا اور باہر کی طرف بھاگا تھا۔ زنیرہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ ساحل کو اسٹیچز آئے تھے۔ زنیرہ اور زائش پوری رات ہاسپٹل میں رہنے کے بعد صبح گھر واپس آئے تھے۔ زنیرہ کا رو رو کر برا حال تھا، آنکھیں سوج کر سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر کمرے میں آئی۔ زنیرہ، تم سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں، ساحل کے پاس ہی ہوں، ابھی وہ دوائیوں کے زیر اثر ہے، صبح ہی جاگے گا۔ زائش نے نرمی سے کہا۔ ساحل تو اسے بھی بہت عزیز تھا۔ مجھے اور میرے بیٹے کو آپ کی نوازشوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا یہ احسان ہی کافی ہے کہ آپ نے ہم بے سہاراؤں کو سہارا دیا ہے۔ وہ لٹمن انداز میں بدتمیزی سے کہتے واش روم میں بند ہو گئی۔
زائش بھی تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں آیا تھا، پھر کپڑے چینج کر کے بیڈ پر لیٹ گیا اور آج پورے دن کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک ہی دن میں اس کی زندگی میں کتنی تبدیلیاں آئی تھیں۔ یہ سب بہت جلدی اور تیزی کے ساتھ ہوا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج اس کی اور زنیرہ کی گولڈن نائٹ تھی، مگر کیا ہوا؟ وہ اپنے کمرے میں اور زائش یہاں اکیلا تھا۔ کسی کے ارمانوں کی قبر پر اپنی خوشی کے محل کھڑے کیے جائیں تو وہ یوں ہی کچے مکان کی طرح ڈھہ جاتے ہیں۔ زائش آفس سے واپس آیا، فریش ہونے کے بعد کمرے میں آیا۔ اس نے انٹرکام پر زنیرہ کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ صبح جب وہ آفس گیا تو زنیرہ سو رہی تھی۔ ساحل پھپھو کے پاس تھا، جو اب کافی بہتر تھا۔ جی کہیں؟ وہ یوں ہی اکڑی کھڑی پوچھ رہی تھی۔ زنیرہ زائش کو اپنی غلطی کا احساس دلانا چاہتی تھی تاکہ وہ دوبارہ روحاب کا ذکر غلطی سے بھی اس کے سامنے نہ کر سکے۔ بیٹھ جاؤ زنی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اس پر احسان کرتی بیٹھ گئی۔ یہ تمہاری رہنمائی گفٹ۔ اس وقت حالات ایسے نہیں تھے جو میں تمہیں یہ دیتا۔ کل جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ زائش نے ایک مخملی کیس اس کی طرف بڑھایا جس میں ڈائمنڈ کا لاکٹ سیٹ تھا، جس کی چمک آنکھوں کو خیر کر رہی تھی۔ اس پورے وقت میں اب زنیرہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہیں پسند آیا؟ زائش اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ بہت اچھا ہے، پہنا دیں؟ وہ اپنے بال ایک سائیڈ کرتے زائش کے قریب ہوئی تھی۔ زائش نے اس کی گردن میں نیکلس پہنایا تو اس کے ذہن میں روحاب کا خیال آیا کہ اسے تو زائش نے رہنمائی گفٹ دیا ہی نہیں تھا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ زنیرہ کی آواز پر ہوش میں آیا۔ جس کی سفید گردن پر یہ نیکلس جچ رہا تھا۔ بہت خوبصورت۔ زائش بھی مسکرایا تھا۔ زنیرہ اس کے اور زیادہ قریب ہوئی اور دونوں دیکھتے ہی دیکھتے ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ اریب عائشہ کو گھر لے آیا تھا، گو کہ وہ آنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ مکمل ان لوگوں سے بدگمان تھی، مگر دادا دادی کے کہنے پر اسے اریب کے ساتھ واپس آنا پڑا تھا۔ اب کمرے کی ایک ایک چیز پٹک کر اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ اریب فریش ہو کر آیا تو عائشہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی غصے میں ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ اریب کندھے پر تولیہ ڈالے اس کے قریب آیا اور عائشہ کو مسکراتے شرارت سے پیچھے سے ہگ کر لیا۔ عائشہ تو اس اچانک آفتاب پر اچھل پڑی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے اریب۔ وہ اریب کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ مارتی چیخ اٹھی۔ جانم، تمہارے اتنے دن کی دوری نے جو مجھ پر ظلم کیا ہے، میں آج اس کا پورا بدلہ لوں گا۔ اریب نے کہتے اس کے گال پر زوردار کس کیا تھا۔ عائشہ اس کی جسارت پر غصے اور شرم سے لال پیلی ہو گئی۔ اریب، یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو۔
بیوی سے پیار کرنا برا نہیں بلکہ ثواب کا کام ہوتا ہے، تو میں وہی کر رہا ہوں۔ اس نے عائشہ کے کندھے پر لب رکھتے کہا۔ وہ اس وقت پر شرارت کے موڈ میں تھا۔ اتنی ہی بیوی کی ضرورت ہے تو اپنے بھائی کی طرح دوسری کر لو۔ تم کون سا کم ہو؟ جو کام تمہارے بھائی نے بعد میں کیا، تم پہلے ہی جانے کتنے افیئر چلا کر چکے ہو۔ قسم لے لو جو کسی لڑکی کے ساتھ کس کے علاوہ بھی کچھ کیا ہو، اریب نے معصومیت سے کہا۔ کیا؟ کس گھٹیا انسان؟ کس طرح ڈھلیلے سے اپنی بے شرم حرکتیں بتا رہے ہو؟ اریب نے عائشہ کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اتنے دن کی تشنگی تھی، جلدی کیسے مٹتی؟ عائشہ خود کو چھڑوانے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی، مگر اریب کے فولادی گرفت کے سامنے وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے مکمل عائشہ کو اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ اریب کی ہر انداز میں بے قراری تھی، آنکھوں میں خمار کی سرخی۔ آئی لو یو عائشہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، زندگی میں کبھی تمہاری جگہ کسی دوسری کو نہیں دے سکتا ہوں۔ اس نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا تھا۔ اریب پلیز، مجھے کسی پر بھی یقین نہیں ہے۔ جب بھی تم پر بھروسہ کرنے کا سوچتی ہوں، میری آنکھوں کے سامنے روحا بھابی کا معصوم چہرہ گھومنے لگتا ہے۔ عائشہ کے انداز میں بے بسی تھی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے ایک موقع دو، میں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلا دوں گا۔ عائشہ نے اثبات میں سر ہلایا، جس پر اریب پھر سے اس کی طرف جھکنے لگا، مگر اب کی بار عائشہ نے منہ موڑ لیا۔ میں نے تمہیں ٹھڑک کا موقع نہیں دیا، دور ہٹو چپکو انسان۔ وہ اسے دھکیلتی باتھ روم میں بھاگ گئی۔ اریب ہنس دیا، اسے تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا وہ اس سے اتنی محبت کیسے کرنے لگا ہے۔ ساحل کے ساتھ بیٹا کھیل رہا تھا۔ زنیرہ اس کے لیے چائے لے کر آئی اور ان دونوں کو مسکرا کر دیکھنے لگی۔ کتنی مکمل تھی ان کی فیملی۔ روحاب تو ان کے بیچ کسی بیکار شے کی طرح موجود تھی۔ زائش کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا تو روحاب کا تھا۔ زائش نے جلدی سے کال یس کی۔ کل سے وہ روحاب کو کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ آج بھی صبح سے ہی وہ کال پر کال ملا رہا تھا، مگر بیل جا رہی تھی اور دوسری طرف کال ریسیو نہیں کی گئی۔ زائش جھنجھلایا تھا، مگر اب روحاب کی کال دیکھ اس نے بے قراری سے کال یس کر کے کان سے لگائی۔ ہیلو روحاب، کہاں تھیں؟ کب سے کال کر رہا ہوں۔ زائش کا انداز پرجوش تھا، وہ خوشگوار موڈ میں اس سے خیریت پوچھ رہا تھا۔ روحاب کو گئے 15 دن ہو گئے تھے۔ زائش سے روز کال کرتا، اس کو دوائی ٹائم پر لینے کی ہدایت کرنا نہ بھولتا تھا، اسے اپنا خیال رکھنے کا کہتا۔ روحاب بس ہاں نہ میں ہی جواب دیتی تھی۔ زنیرہ نے اس کا یہ جوش
ناگواری سے دیکھا تھا۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ یکدم پریشان ہوتا گھبراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں آ رہا ہوں تمہیں لینے۔ وہ تو ایک سانس میں بول گیا۔ اسے اس وقت کوئی ہوش نہیں تھا کہ سامنے زنیرہ بھی بیٹھی ہے۔ وہ تو ساحل کو بھی بھول بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پاس آنے کی ضد کر رہا تھا۔ زائش کے چہرے پر پریشانی تھی۔ زنیرہ کا موڈ بے حد خراب ہوا تھا۔ اس کے اندر جلن، حسد اور رقابت کا احساس جاگا تھا۔ جلتے دل کے ساتھ وہ ساحل کو اٹھائے باہر نکل گئی۔ اسی وقت زائش کی توجہ اس کی طرف گئی تھی، مگر تب تک زنیرہ آندھی طوفان کی طرح کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ پھر وہ زائش کو اگنور کرتی رہی۔ جب بھی وہ بات کرتا زنیرہ الٹا جواب دیتی۔ وہ جو سوچے بیٹھی تھی زائش اپنی غلطی کی معافی مانگ کر اسے منائے گا۔ رات ہو گئی مگر زائش نے اب کی بار اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر وہ انتظار ہی کرتی رہی زائش اسے منانے آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ زنیرہ خود بھی روم میں آئی جہاں زائش اس کے بیٹے کے ساتھ بے خبر سویا ہوا تھا۔ اس نے لب بھیج کر خود پر ضبط کیا۔ زنیرہ نے زائش کو غصے سے دیکھا تھا، جس کے لیے ماضی میں کبھی صرف زنیرہ اہم ہوتی تھی۔ آج زائش کی زندگی میں اس کی وہ اہمیت آدھی رہ گئی تھی، کیونکہ اب اس کی جگہ رحاب بھی حصے دار بن گئی تھی۔ مگر زنیرہ کو تو پورا کا پورا زائش چاہیے تھا اور رحاب اسے کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ دوسرے ہی دن زائش رحاب کو لے آیا تھا۔ اس کی ماں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس نے کسی کی نہیں سنی تھی۔ وہ رحاب کی طرف سے ڈر گیا تھا۔ زائش نے ایک دن دونوں بیویوں کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ آج کل وہ رحاب کی طبیعت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوتا تھا، مگر اب یہ سب زنیرہ کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ زائش کی رحاب کو دینے والی یہ توجہ اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زنیرہ اندیکھی آگ میں جل رہی تھی اور یہ آگ اب جانے کتنوں کو جلا کر خاک کرنے والی تھی۔ خوشگوار تھا۔ سب لان میں بیٹھے موسم کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ زنیرہ زائش کے آنے سے پہلے تیار تھی۔ جب نائلہ بیگم زنیرہ سے مخاطب ہوئیں، زنیرہ بیٹا، ہماری ایک ریلیٹیو کی شادی ہے، تم اپنی پیکنگ کر لینا، تمہیں اور زائش کو لاہور جانا ہے۔ زائش کے ساتھ زنیرہ تو خوش ہوتی، جوش سے بولی تھی۔ اکیلے زائش کے ساتھ جانے کا سوچ کر ہی وہ خوش ہو گئی تھی۔ وہاں بس وہ دونوں ہوں گے اور انہیں کوئی نہیں۔ 5 بیٹی رحاب کے چہرے پر سایہ سا لے رہا تھا۔ یہ ہی کیوں تائی جان، رحاب بھابھی بھی تو جا سکتی ہیں نا؟ عائشہ بیچ میں بول اٹھی، جس پر تینوں کے چہروں پر ناگواری کے تاثرات پھیلے تھے۔ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، سمجھی؟ میرے معاملے میں کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زنیرہ غرائی تھی۔ اسے رحاب کا حوالہ آگ لگا دیتا تھا۔ رحاب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے اسے سفر سے منع کیا ہے، تائی جان نے لسانیت سے جواب دیا۔
وہ جان گئی تھی کہ اس لڑکی سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، جبکہ اس کے پاس اریب کی بھی مکمل سپورٹ ہے۔ چچی جان کچن میں تھیں۔ تو پھر ایسی حالت میں زاہد بھائی کو روحاب بھابھی کو اکیلا چھوڑ کر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عائشہ کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ اسے ان چالاک عورتوں کی سارے گیم سمجھ آ رہی تھی، جو ہر چیز میں زنیرہ کو آگے کر کے روحاب کا پتہ مکمل صاف کر رہی تھیں۔ روحاب آہستہ سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کی شادی پر تو کسی رشتہ دار کی دعوت شادی ان لوگوں کو یاد نہیں آئی تھی۔ اب زنیرہ زائش کی شادی کے بعد کبھی کسی کی دعوت ہوتی، کبھی کسی ریلیٹیو کی شادی، جس میں زنیرہ اور زائش کو شرکت کرنا ضروری ہوتا تھا۔ عائشہ، ابھی ہم تم سے بڑے بیٹھے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہم جانتے ہیں، اس لیے تم اس سب میں نہ ہی بولا کرو تو بہتر ہے۔ تائی جان نے اسے گھورتے کہا۔ مجھے جو غلط لگے گا اس کے بارے میں بولوں گی، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ عائشہ ناگواری سے ان لوگوں کو دیکھتی بال جھٹکتے اٹھ کر روحاب کے پاس اس کے کمرے میں آئی تھی۔ مومانی جان، اس لڑکی کا کوئی انتظام کر لیں، ورنہ یہ ہمیں کوئی بڑا نقصان پہنچا کر ہی دم لے گی، زنیرہ نے آہستہ سے کہا۔ عائشہ اس کے کمرے میں آئی تو روحاب نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ بھابھی، آپ کیوں کچھ نہیں بولتی ہیں؟ یہ لوگ آپ کے ساتھ ناانصافی کرتے جا رہے ہیں اور آپ چپ ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے زاہد بھائی کو اس چڑیل سے شادی کی اجازت دے کیسے دی؟ کیسی ناانصافی عائشہ؟ روحاب نے اداسی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہی زاہد بھائی کو آپ سے چھیننے والی، جو کبھی میرا تھا ہی نہیں، اسے کیسا چھیننا؟ روحاب نے تلخی سے کہا۔ مگر زاہد بھائی آپ سے محبت کرتے ہیں، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسا آپ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے زاہد بھائی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے جذبات دیکھے ہیں۔ عائشہ کی حیرت سے بولنے پر روحاب زیر خون سی ہنس پڑی۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ زائش نے مجھے شادی کے بعد بارہا بتایا کہ ان کی محبت زنیرہ ہے اور میں نے ان سے ان کی محبت چھین لی تھی۔ اس کے لہجے میں تمسخر کا رنگ تھا۔ اگر آپ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گی تو اپنے بچے کے لیے کیسے کچھ کر سکیں گی؟ کل کو آپ کے بعد ان کا ٹارگٹ آپ کی اولاد ہوگی، کیونکہ انہیں کمزور پر ظلم کرنے کی عادت ہے۔ میری دادی کہتی ہیں انسانی فطرت ہے، اسے غصہ آتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، مگر وہ اس سب کا حل چاہتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی محنت سے اس سب پر قابو پا لیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی پریشانی، ٹینشن کو دوسروں میں منتقل کر کے سکون حاصل کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کسی کمزور، بے بس انسان کو ڈھونڈتے ہیں، پھر اسے اس کی کمیاں اس کے منہ پر بتاتے ہیں۔ اس کے بعد جو درد سامنے والے کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے
وہ ان لوگوں کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح وہ اس کمزور انسان پر اپنی بھڑاس نکال کر سکون حاصل کرتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں کو اس سب کی عادت ہو جاتی ہے، اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جب دوسرا انسان اپنے لیے آواز اٹھاتا بھی ہے تو لوگوں کو عجیب لگتا ہے، جیسے فٹ بال کک مارنے کے لیے بنی ہے پنچنگ بیگ اپنا غصہ اتارنے کے لیے۔ ایسے ہی انسان بھی اس جگہ آ جاتا ہے۔ پھر اس کمزور انسان کے بعد اس کے بچوں کی باری آتی ہے۔ عائشہ کی باتیں بہت گہری تھیں، جس نے روحاب کو سوچ میں ڈال دیا۔ وہ خود پر تو سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، مگر اپنے بچے کے لیے ناانصافی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس گھر میں اپنے بچے کی وجہ سے ہی تو موجود تھی۔ یہاں سے جا کر وہ اپنے بچے کو باپ کی محبت سے محرومی نہیں دے سکتی تھی۔ جو درد اس نے بچپن سے سہا وہ کبھی اپنے بچے کو محسوس ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ باپ کی محبت کی محرومی کیا ہوتی ہے وہ روحاب اچھی طرح جانتی تھی۔ زائش نے زنیرہ کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ روحاب کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا، جس پر زنیرہ اس سے ناراض تھی۔ تائی نے بھی بات چیت بند رکھی تھی، مگر اس سب کا زائش پر کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام کو انہوں نے روحاب کو اپنے پاس بلایا تھا۔ جی مما، روحاب ان کے پاس آئی تھی۔ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ روحاب کو ان کی محبت بھرے انداز پر حیرت ہوئی تھی۔ جب سے زائش کا نکاح زنیرہ سے ہوا تھا، پھوپھو نائلہ بیگم کا انداز کھنچا کھنچا سا تھا، مگر آج جانے کیسے روحاب کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی۔ وہ خاموش ہی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ نائلہ بیگم نے اپنی بات شروع کی۔ جی کہیں۔ دیکھو بیٹا زائش کی تم چاہے پہلی بیوی ہو، مگر اب زنیرہ بھی اس کی بیوی ہے۔ زائش کو چاہیے کہ وہ دونوں کے حقوق کا برابر خیال کرے۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ روحاب نے الجھن بھرے انداز میں ان کی طرف دیکھا تھا۔ تمہاری وجہ سے زائش زنیرہ کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اب دیکھو زنیرہ کا کتنا دل تھا شادی میں جانے کا، وہاں سب سے مل لیتی۔ زیادہ تر لوگ اسے زائش کی بیوی کی حیثیت سے جانتے بھی نہیں ہیں، اس لیے سب کو بتانا بھی تھا۔ اور پھر بیٹا یہ شادی تمہاری مرضی رضامندی سے ہوئی تھی، ہم نے کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی۔ روحاب نے ان کی طرف دیکھا۔ اور کیسے زبردستی ہوتی ہے؟ مگر یہ سب آپ مجھے کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں تم زائش کو سمجھاؤ کہ وہ زنیرہ کو منائے۔ اس طرح تو تم خود بھی گناہ گار ہوگی بیٹا۔ مرد ایک سے زائد شادیاں کر سکتا ہے، وہ بھی اپنی پسند کی عورت سے۔ اس کا حق اسے اللہ نے دیا ہے۔ وہ بڑی چالاکی سے صرف اپنے مطلب کی بات کر رہی تھی۔ تو پھر اس گھر کے سارے مردوں کو ہی ایک سے زائد شادیاں کرنی چاہیے۔ ابھی بھی دنیا میں بہت سی مجبور طلاق یافتہ عورتیں ہوں گی نہ تائی جان؟ اور زائش بھائی کی بھی تو ابھی 2 شادیاں رہتی ہیں۔ کب سے دور کھڑی ان کی باتیں سنتی عائشہ استحضاء انداز میں بولی۔ عائشہ کو دیکھ کر نائلہ بیگم تو گھبرا ہی گئیں کہ اب اس آفت سے کیسے نمٹیں گی۔ وہ جو روحاب کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اسے شیشے میں اتار رہی تھیں، اب انہیں اپنا کھیل بگڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا اول فول بک رہی ہو لڑکی؟
ارے میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ میں تو آپ کو ایک اور نیکی کا موقع دے رہی ہوں کہ ہمارے محلے میں ایک بیوہ اور ایک ڈائیورسڈ لڑکی ہے۔ آپ کہیں تو زاہد بھائی کے لیے بات کر لوں، بہت غریب ہیں بیچاری۔ سوچیں اب کی بار آپ لوگوں سے اللہ کتنا خوش ہوگا۔ عائشہ تو جوش میں بولتی ہی جا رہی تھی اور تائی کا بی پی شوٹ کر گئی۔ لڑکی کیا پاگل ہو گئی ہو؟ ہم نے کوئی یتیم خانہ کھول رکھا ہے؟ وہ تو بھڑک کر عائشہ پر چڑھ دوڑی تھی۔ اس میں اتنا غصہ ہونے والی کیا بات ہے تائی جان؟ آپ ہی تو ابھی روحا بھابھی کو درد دے رہی تھی۔ میں تو اس پر ہی عمل کرنا چاہتی ہوں۔ اپنی بکواس بند کرو، شادی کسی مجبوری میں کی جاتی ہے۔ تو دوسری شادی کرتے وقت کون سی مجبوری تھی؟ عائشہ کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ ربیہ تائی جان نے جب دیکھا ان کی دال نہیں گلنے والی تو دیورانی کو تیز آواز میں بلانے لگیں۔ چچی جان کچن میں تھیں، گھبرائی سی بھاگی چلی آئیں۔ کیا ہوا ہے بھابھی، کیوں چلا رہی ہیں؟ تائی کی آواز سن کر زنیرہ اور نعیمہ بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر آئی تھیں۔ تمہاری اس بہو کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھو کیسے مجھے جواب دے رہی ہے۔ میں اپنی بہو سے بات کر رہی تھی۔ عائشہ اطمینان سے کھڑی تھی۔ روحا بھونگ بنی یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ میں یہ سب ہنگامہ ہوا تھا۔ عائشہ کیا کیا ہے آپ نے؟ چچی جان نے کچھ سختی سے پوچھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تائی جان، روحا بھابھی کو دوسری بیوی کے حقوق بتا رہی تھیں۔ میں نے بھی انہیں 4 شادیوں کا مشورہ دے کر ثواب کمانے کا موقع دے دیا۔ عائشہ کندھے اچکائے بے پرواہی سے بولی۔ عائشہ میں نے منع کیا تھا نا، بڑوں کے سامنے نہیں بولتے ہیں۔ اوکے ممی جی، جیسا آپ کا حکم۔ اس نے لاڈ سے ان کے گلے میں بازو ڈالے تھے۔ ربیہ سلطان نے اسے ایک ماں کی طرح محبت دی تھی، اس لیے وہ ان سے بے تکلف ہو گئی تھی اور ان کی ہر بات بھی مانتی تھی۔ مما میں روم میں جا رہی ہوں، اریب کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے نا۔ روحا بھابھی آپ بھی تیار ہو جائیں، زاہد بھائی بھی آنے والے ہیں۔ آپ نے یہ کپڑے کب سے پہنے ہوئے ہیں؟ چلیں آج میں آپ کو تیار کرتی ہوں۔ زاہد بھائی تو آپ کے دیوانے ہی ہو جائیں گے چھوٹی سی ڈول کو دیکھ کر۔ وہ سب پر جتاتی نظر ڈالتی روحا کو لے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے تائی جان بل کھا کر رہ گئیں اور چچی جان نفی میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھیں۔ مگر اب زنیرہ، اس کی ماں اور تائی جان سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ انہیں جلد ہی اس سب کا کوئی حل نکالنا تھا۔